بیس الفقیر علی باب الامیر، بدترین ہے وہ فقیر جو کسی امیر کے دروازے پر جائے۔ لیکن اب امیروں کے دروازوں پر جا کر فقیری کے آڑ میں لوگ بڑے بڑے مفاد لے رہے ہیں۔ میں نے کہا فقیر وہ نہیں ہے، کیوں جی؟ فقیر تو حضرت میاں امیر قادری ہے، کیوں جی؟ ہاں جی، فقیر تو یہ لوگ ہیں کہ شاہ جہان ملنے کے لیے آیا تو آپ اوپر چڑھ گئے مکان کے اوپر، فرمایا شاہ جہان کو میں نے نہیں ملنا، تو نیچے دربان کھڑا کر دیا۔ تو یہ پڑھے لکھے حکمران تھے، ایسے تو نہیں تھے جن کو خاتم النبیین بھی نہیں پڑھنا آتا تھا، جن کو قل واللہ بھی نہیں پڑھنی آتی تھی، یا جن کو مقتضیات پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، ایسے تو حکمران تھے نہیں، یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو نیچے سے کھڑے ہو کر شاہ جہان نے آواز لگائی، انہوں نے کہا در درویش دربان نبایت، انہوں نے کہا درویشوں کے دروازے پر چوکیداروں کا اور جناب یہ گارڈوں کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت میاں امیر نے اوپر سے آواز لگائی، فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آئے۔ فرمایا درویش کو ضرورت نہیں ہوتی دربان رکھنے کی، لیکن کبھی کبھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی دنیا کا کتا نہ آ جائے۔ صوفی تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا شاہ جہان کو کیا کہہ دیا آپ نے؟ میری باتیں سب، میں نے کہا دین پڑھا جو نہیں ہے، تم نے الف انار بے بکری پڑھی ہے نا، تم نے پڑھا ہوتا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف انار بے بکری پہ پنکھے سے یہی کچھ آتا ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا اس لیے کھڑا کیا تاکہ دنیا کا کتا نہ آ جائے۔ اور مولا علی نے مؤذن کو کیا کہا، علی مرتضی امن، تو مؤذن کا بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ دوبارہ آیا تو فرمایا بیٹھ جا، تیسری بار آیا کہتا نماز کا ٹائم ہو گیا، تو مولا علی نے کیا فرمایا، ھذا الکلب یعلمنا السنہ، فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے۔ ہم نے نماز حضور کے ساتھ پڑھی ہے، علی کو پتہ ہے نماز کب پڑھانی ہے۔ یہ ہمیں پھس پھسی باتیں نہ بتایا کرو، ہم نے پڑھی ہوئی ہے، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مانتے کوئی نہیں، لیکن کم از کم تھوڑے جو پڑھے ہوتے ہیں، مانتے کوئی نہیں، مانتے ایک کو گالتے انی یحب اللہ و رسولہ، ہمیں مان اس بات پر ہی ہے کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ پھر آپ نیچے آ گئے، شاہ جہان نے بڑیاں منتیں کی تھیں، اے نہیں کہ بندہ چل کے تو انہوں نے درباراں جا کے دیکھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے نہیں پڑھا ایسا فقیر، نہیں پڑھا، واقعی نہیں پڑھا۔ ہاں جی، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے گھر باورچی خانے کا کھانا جہانگیر کہے، جدو گزریا نا اتو سرحد قریب تو فوج دے نال، تے حضرت امام ربانی فرمایا میں تیری تے نال پوری فوج دی میں دعوت کرنی، تے امام ربانی اپنے فقیراں نو فرماؤ سارا لنگر پانی پکا کے دیو جہانگیر نو۔ جہانگیر جدو کھا دیا نا تو پھر انگلیاں بھی کٹ کٹ کے کھائے، کہنا بڑا مزدار ہے، حضرت کمال ہو گئی، حضرت کمال ہو گئی۔ وہ کہے حضور یہ جا کھانا تے میں شاہی باورچی کدے نہیں کھادا، اے سرحدی درگاہ وچ ایڈا مزدار کھانا پکدا۔ آپ نے فرمایا فقیر ہے، بس اللہ کا دیا ہوا مال ہے، کرتے رہتے۔ اس نے کہا حضور میری ایک آرزو ہے، فرمایا بادشاہ فقیر اس کو کہتے ہیں، فقیر یہ نہیں کہ حکمرانوں کے جناب ٹکٹ لے کر ہوائی جہاز کے اور 5 سٹار ہوٹلوں میں جا کر رہے پھر مشائخ کانفرنس میں شریک ہو جائیں، فقیر وہ نہیں ہے، فقیر وہ ہے جو امام ربانی ہے، جس کے دروازے پر وہ جہانگیر چل کے آئے، میں فقیری اس کو کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا حضور جتنے باورچی ہیں نا تسی اے میرے شاہی باورچی خانے بھیج دو، میں انہوں دگنی تنخواہ دیاں گا۔ امام ربانی فرمایا میں باورچی تے بھیج دیاں گا، لیکن کھانا صرف سرحدی درگاہ تے پک سکتا۔ یہ ہمارے فقیر گزرے ہیں، یہ کیا فقیری ہے؟ وہ حکمران بلائیں تو ٹکٹ لے کر دوڑتے چلے جاؤں کہ ماشاءاللہ آپ کے دور میں شیر اور بکری ایک جگہ پانی پی رہی ہے، آپ کے دور میں تو دودھ کی نہریں میں خدا کا خوف کرو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ حضرت میاں امیر تھلے آئے تو شاہ جہان نہ ملاقات ہوئی، تو آپ دا ایک مرید اتنا سارا سونا ڈلی نے آ کے انہیں اپنے پیران نظرانہ پیش کی تھی، نظر پیش کی تھی، تو شاہ جہان کہانی کہانی آکھنا ویکھن لگ پیا، کہانی آکھنا انہیں جدوں ویکھیا نا تو آپ نے فرمایا گفت شیخ این زر حق کے سلطان ماست۔ حضرت میاں امیر فرمان لگے او میرے مریدہ اے سونا مینو نہ دے، اے شاہ جہان نو دے دے۔ میں کہا حضور میں تو اڑے واسطے لے آیا، فرمایا آن کے در پیراہن شاہی گداز، فرمایا شاہی لباس پیا لیکن اندروں بھکھا ہی ہے، انہوں دے۔ اس واسطے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، جدد یجدد تجدیدا فهو مجدد وجدد یجدد تجدیدا فذاک مجدد لم یجدد لم یجدد۔
لا یجدد لا یجدد لن یجدد لن یجدد لا یجددن لا یجددن لا یجددن لا یجددن الامر منه جدد لتجدد لیجدد لیجدد والنهی عنه لا تجدد لا تجدد لا یجدد لا یجدد الظرف منه مجدد مجددان مجددات. قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش. اقبال بولیا کہنے لگا قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ. اقبال کہندا ہے قوموں کی تقدیر وہ صوفی ہوتا ہے جو حکمرانوں کے دروازوں پر نہیں جاتا اور انہوں نے چاپلوسیاں نہیں کرتا اور انہوں نے ملاقاتاں کر کے دندلیاں نہیں کٹدا. سمجھ آئی؟ حضور محبوب سبحانی کیوں جی وہ ہاتھ وہ جناب وہ خون نہیں کٹ دیتا اشرفیاں وچوں اینج اینج دو میں پکڑ کے آپ نے خون کٹ دیتا. فرمایا لوگوں کا خون چوس کر مجھے نذرانے دیتا. فقیری فقیر اس کو کہتے ہیں. یہ فقیری نہیں ہے حکمرانوں کی طرف. فقیر امام ربانی مجدد الفسانی. میں کہا اقبال اور تم بولو یار ساریاں گلاں چھڈ تو تے یورپ وچوں پڑھ کے آیا تو قبر تے جا کے کی ویکھیا. کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. میں کہا کیوں؟ کہندا وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر. کیوں جی؟ نیٹشے جرمنی کا مجذوب نیٹشے یہ تے اقبال بڑی لمبی نظم لکھی. آخر تے جا کے کہندا او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقام عبدہ بے گان رفت کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا او نیٹشے جڑا سی او بلا درمان وطا اللہ نرفت وہ کہندا او لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا. او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقام عبدہ بے گان رفت. کہنے لگا اللہ نو نہ منیا ملد ہو کے چلا گیا کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا ہائے افسوس مینوں بڑا افسوس ہے کاش کے مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا. بڑا فلسفی سی نا بڑا فلسفی. آپ نے فرمایا کہ امام ربانی نے وہ ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پہنچا دینا سی. ایک گل کی تھی اقبال نے کلندر لاہوری نے لیکن اس وقت تک کی تھی جدوں تک امام ربانی دی قبر انور تے حاضر نہیں ہویا. اس وقت تک کی تھی تے جدوں حاضر ہویا نا امام ربانی تے پھر تو فیض لے کے نکلیا باہر تو پھر اقبال تے اقبال ہے پھر باہر نکل کے کہندا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کا. کہندا امام ربانی دی تے بہت بڑی شان ہے کاش کے میرے دور وچ ہوندا تے میں او دا ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پہنچا دینا.